فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس لیے شرک پر رد کرنے کے لیے یہاں صفات بہت ذکر ہے ملائک کی، فرشتوں کی، اور ان کی عاجزی بیان کی ہے، ان کی بندگی کی ہے۔ تو اللہ کی عاجز مخلوق اللہ کی بندگیاں کرنے والی، اللہ کی رونے والی، یہ کیسے خدا بن سکے؟ کیسے اس کی بندگی جائز ہوگی؟ رد کی، شرک پر بارہ صورت نے کی ہے۔ انبیاء کے تذکرے کیے کہ انبیاء بھی اللہ کی بندگیاں کرنے والے تھے اور ڈرنے والے تھے اللہ سے۔ الفاظ پر توجہ رکھیں گے، والصافات صفا، اور قسم ہے صافات صفا، صف بستہ فرشتوں کی قسم ہے۔ صافات اللہ کے سامنے صفوں کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ فزاجرات زجرا، پس وہ جو دکھیلنے والے ہیں، کس چیز کے دکھیلنے والے ہیں؟ فرشتے بادلوں کو دکھیلتے ہیں، کافروں کو دکھیلتے ہیں، ان کی روحوں کو دکھیلتے ہیں، اور اس طرح کی اور ڈیوٹیاں رب العالمین نے دی ہیں۔ حتیٰ کہ شیطانوں کو شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے، لگایا جاتا ہے، تو لگایا جاتا ہے، فرشتے لگاتے ہیں شیطانوں کو، آسمان سے چوری کرنے سے ڈراتے ہیں، بچاتے ہیں اور بگاتے ہیں۔ اسی طرح مومنوں کو گناہوں سے دھکیلتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ اللہ نے جہاں شیطان رکھا ہے وہاں ایک فرشتہ بھی رکھ دیا جو الہامات کرتا ہے خیر خیر کے۔ فزاجرات زجرا، جو خوب دکھیلنے والے ہیں، ہٹانے والے ہیں، چھڑکنے والے۔ فتالیات ذکرا، پس جو تلاوت کرنے والے ہیں، ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بندگیاں کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی اللہ، تمہارا الہ ایک ہے، سب کا الہ، فرشتوں کا، انسانوں کا، جنوں کا، سب کا الہ، الہکم الہ واحد، ان الہکم لواحد۔ رب السماوات، کون ہے وہ؟ رب السماوات، رب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان اس کا مالک، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب مشارق۔ مشارق من باب التغلیب، سے مغرب بھی داخل ہے، یعنی مشرق اور مغرب دونوں کا رب۔ اور یہ بھی ہے مشارق جمع اس لیے لائے کہ مشرق زیادہ ہے نا، سورج میں گرمیوں میں سورج ایک جگہ سے طلوع ہوگا اور سردیوں میں دوسری جگہ، بلکہ وقفے وقفے سے جگہ اس کی چینج ہوتی رہتی ہے، اس لیے مشرق مختلف ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، اور ایک مقام رب المغارب بھی ہے، رب المشرقین ورب المغربین، اور اسی طرح کے انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، خوبصورت بنایا ہے، بزینت الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی سے اسے خوبصورت کر دیا، ستارے پیدا کر دیے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت ہے من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہے۔ جس کی شاید بخاری کی پڑھی کہ شیاطین ایک دوسرے پر بیٹھ کر اوپر وہی سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں سے، تو جب ان پر پھر شہاب ثاقب چھوڑا جاتا ہے جو رات کو گرتا ہے اور مر جاتے ہیں، اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اکی دکھی بات جو اللہ نے، اللہ کی مرضی رضا تقدیر ہوتی ہے، وہ یہ کاہنوں وغیرہ کہاں پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، باقی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون، وہ نہیں سن سکتے الى الملأ الاعلى، اونچی مجلس کو، عظیم ملائکہ کی مجلس کو نہیں سن سکتے۔ اللہ کی تو بالکل نہیں سن سکتے، مجالس جو فرشتوں کی مجلسیں ہیں ان سے باتیں سننے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور یہ پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے، تو شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے، دحوراً بگانے کے لیے، تتکارنے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں ان پر شہاب ثاقب پھینکا گیا اور وہاں جہنم ہوگی، عذاب واصب، ہمیشہ رہنے والا، وَلَهُ واصب، پیچھے آپ نے پڑھا دائما، ہمیشہ۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو یہ اچک کے لے جائیں کچھ چیز اچکنا، جو تھوڑی بہت چیز جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ لے آتے ہیں نیچے۔ فَاتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر ان کی پیروی کرتا ہے شہاب ثاقب، وہ چمکتا ستارہ آ کر پر اٹیک کرتا ہے، ایک گولی کی طرح، بم کی طرح، میزائل کی طرح ختم کر دیتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا، ان سے پوچھئے ذرا، بس آپ ان سے پوچھیں، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا یہ ملائک اشد خلقاً، یہ زیادہ مضبوط ہیں تخلیق میں، پیدائش میں، امن خلقنا، یا وہ جو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا، امن خلقنا، انا خلقنا، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا، من طین لازب، لیسدار مٹی سے، چپک جانے والی مٹی، اس سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، یعنی
مضبوط اے انسان، بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں، آپ کو تعجب ہے کہ کافر کیوں نہیں مانتے، اتنی واضح بات ہے، ویسخرون، اور مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب یہ نصیحت کیے جاتے ہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے، جب نصیحت یہ کیے جاتے ہیں نصیحت نہیں حاصل کرتے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، نصیحت نہیں حاصل کرتے، بس بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے، کوئی عبرت، کوئی چینجنگ، کوئی انقلاب زندگی میں نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یستسخرون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، اللہ کی اور آیات۔ وقالوا، کہتے ہیں، هذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر ایک واضح جادو، جادو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کو۔ اذا متنا وکننا ترابا، اور یہ تعجب ہے ان کو، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، وعظام، ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آبا و اجداد، اور وہ بھی زندہ ہوں گے، قل کہہ دیجئے نعم، جی ہاں یہ ہوگا، وانتم داخلون، اور تم ذلیل ہوگے، یعنی ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل تجھے ذلیل کر کے کام کریں گے، قل نعم وانتم داخلون، ظاہر ہے ذلت یہ ہے نا، ایک چیز کو آپ نہیں مانتے کہ یہ ہوگی اور وہی ہو جائے تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، وانتم داخلون، تم ذلیل ہوگے، فانما ہی زجرۃ واحدہ، بس یہ ایک ہی زجرہ اور ایک ہی ڈانٹ، یعنی وہ ایک ہی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ جہاں زندہ ہو کے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، زور کی ایک ہی آواز ہوگی، زجرہ واحدہ، فاذا هم ينظرون، اچانک یہ دیکھنے لگیں گے، نہ صرف زندہ ہو جائیں گے، نہ صرف اٹھایا جائے گا، زندگی آ جائے گی، دیکھنے شروع کر دیں گے، ان کو اپنی ہلاکتیں نظر آنے لگیں گی۔ نزول کا معنی یہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ تکلیف بہت بڑی ہے لیکن بندے کو خبر نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا بندہ، تو نہیں ٹینشن ہوتی نا، جہل بھی نعمت ہوتی ہے، بعض اوقات جہل نعمت ثابت ہو جاتی ہے، جس کی نہیں خبر ہوتی بندہ سکون میں رہتا ہے، جب ہو جائے پھر پرابلم ہوتی، ٹینشن ہو جائے گی۔ تو یہ زندہ ہے، اللہ نے زندہ کر دی اور سامنے وہ ہولناکی ان کو نظر آئیں گی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، کاش ہمیں، تباہی ہماری، هذا يوم الدین، یہ جزا کا دن آ گیا، هذا يوم الدین، یہ جزا اور بدلے کا دن ہے، نہیں مانتا۔ دیکھیں ایک مصیبت بندہ مانتا ہو اور آ جائے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، بندہ ذہنی طور پر تیار رہتا ہے اس کے لیے، لیکن مصیبت کو مانتا ہی نہ اور یک دم واسطہ پڑے، یہ پھر پریشان کرتی ہے مصیبت، اس لیے کہنے ہذا یوم الدین، تباہ ہم ہو گئے، یہ دن تو جزا کا آ گیا، ہذا یوم الفصل، ہذا یوم الفصل، جی یہ فیصلہ کا دن، ہذا یوم الفصل، فیصلے کا دن، اور فصل کا دوسرا معنی جدائی کا دن بھی، جدائی ہو گئی ہے نا، اپنے پرائے سب جدا، یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، باغم بگائی ہے، اپنوں سے بھاگا جا رہا، الذی کنتم بہ، اور اسی طرح اپنے رشتہ دار سارے جنت میں، یہ جہنم میں پڑا، اور پکی جدائی ہے اس انسان کی، ھذا یوم الفصل، الذی کنتم بہ تکذبون، جو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہ دن ہے جو تم جھٹلاتے تھے، آج آ گیا سب، احشروا الذین ظلموا ازواجهم، احشروا، جمع کرو، اللہ حکم دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہیں جمع کرو، لاؤ، اللہ فرمائیں گے، وازواجهم، ان کی بیویوں کو، انہیں بھی لاؤ، اور گمراہ بیویاں تھیں ان کی ایمان سے دور، انہیں بھی لاؤ، ہم نے بات کی نا، کامیاب شوہر وہ ہیں جو بیوی کو فقط دنیا اچھی نہ دے، دین اچھا کر دے اور جنت لے جائے ساتھ، ظلموا ازواجهم، ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو، اور ازواج کا معنی جوڑے اور امثال بھی ہے نا، ان کی طرح اشباہ کے معنی میں، یعنی ان کافروں اسے بھی لاؤ جو اس کی طرح کے دیگر کافر اللہ کے باغی ہیں، انہیں بھی لاؤ، یہ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ مجرم سارے ایک جگہ جمع کیے جاتے ہیں، جس کے اندر جرم ہے سامان، پھر ہر ایک اپنے اپنے سیل بنے ہیں دنیا میں، اس طرح یہ نظام ہے، اس طرح جو اس کے اندر، یہ پھر اس کے اندر بدبختی ہوتی ہے اور پریشانی زیادہ ہوتی ہے بندے کی، کہ یہاں دیکھا وہاں بھی اپنا جیسا قاتل نظر آ رہا ہے، یہاں بھی قاتل، وہاں بھی قاتل، کو سکون نہیں ملتا، کہ اچھا بندہ ساتھ ہو، کوئی ایک سپورٹ ہو جاتی ہے، کوئی اچھی بات سننے کو مل جاتی ہے، کوئی تسلی مل جاتی ہے، تمام میری طرح غریض ہے سارے یہاں جمع، اس لیے اللہ تعالیٰ اچھوں کو اچھوں سے ملا دیں گے آخرت کے دن، اور بروں کو بروں سے ملا دیں گے، تو یہ معنی اس کے اندر داخل ہے، جمع کرو ان لوگوں نے ظلم کی، وازواجہم، اور ان جیسوں کو، ان کے جوڑوں کو، ان کی بیویوں کو، وما کانوا یعبدون، جس کی بندگی کرتے تھے، جس کی بندگی کی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جس حجر شجر بت جس کی بھی بندگیاں کی ہیں، انہیں بھی جمع کر دو، من دون اللہ،
تمام ہی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ بندگی کی ہے من دون اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر بندگی کی ہے، غیروں کی ہے۔ بندگی ہم صرف سجدے کو سمجھتے ہیں، بندگی نظر و نیاز بھی ہے، جھکنا بھی ہے، کسی کو کسی ایسا تعلق جو اللہ سے ہونا چاہیے جو غیر اللہ سے ہو گیا، یہی بندگی ہے غیر کی۔ من دون اللہ کے علاوہ فہدوم الی صراط الجحیم، ان کو دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ جنت کی راہ نہیں، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے لے جاؤ انہیں۔ وہاں بڑی چھوٹا فیصلہ نہیں، چونکہ ہم ایمان کمزور رکھتے ہیں آخرت پر، اس لیے باتیں میں چھیڑتی نہیں ہے، تنگ نہیں کرتی، مگر نہیں وہ ڈرونی بات ہے اپنی جگہ۔ فہدوم الی صراط الجحیم، پیچھے ہم نے حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر ہر نعمت دیکھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، مال بھی ہے، 4 شادیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، نہ کبھی گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، ہر جگہ سے کام نکل جاتے ہیں، سفارشیں، تعلقات ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کا اگر پیش ہوا، اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کو لے جا کر ایک نظارہ جہنم کا کرایا گیا، واپس لائے گا، جی بندے بتا کوئی نعمت دیکھی ہے دنیا میں؟ قسم کھائے گا اللہ تیرے ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم، من نعیم قط دنیا میں میں نے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، ساری بھول جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ساری زندگی مشکلات میں ہے، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں اور بیماریاں ہیں طرح طرح کی، لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ لے جا کر ایک نظارہ جنت کا کرا دیں، کرایا گیا، واپس لائے گا، جی بندے بتا دنیا میں کوئی تکلیف ملی؟ وہ بھی قسم کھائے اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، میں نے دنیا میں من بوس قط تو کبھی تکلیف ہی نہیں دیکھی ہے، بھول جائے گا ایک نظارے سے ہی۔ تو یہ وہ جہنم ہے کہ جہاں جو اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ بندے کو دنیا کی سہولتیں بلا دیتا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اٹھا کے ادھر پھینک دو، صرف نظارہ نہیں دکھانا، پھینک کے آ جاؤ، فَهْدُوا مِنَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، جہنم کی راہ دکھاؤ، وہاں لے جاؤ، وَقِفُوا مِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیے جائیں گے، یہ تماشا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا پیچھے آپ پڑھا ہے کہ مَا لَكُمْ أَفَرَجَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ وَتَحْكُمُونَ، یہ تو دنیا کی زندگی ہے کہ ایک ہی محلے میں اچھے بھی رہ رہے ہیں، برے بھی رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک بھائی دنیا دار ایک دیندار، دونوں کا گزارا چل رہا ہے، بلکہ بعض اوقات دنیا دار کا زیادہ اچھا چلے گا دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت ایسی جگہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جی جدائی ہے، اچھوں کو اچھا بدلا اور بروں کو برا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیسے تم فیصلے کرتے ہو کہ ہم مجرموں کو اور اچھوں کو ایک جیسا کر دیں گے اور ایک کی طرح کی زندگی کی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تھوڑی کوئی دنیا کا محل ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، وہاں جدائی ہے، وہاں اچھوں کو اچھا بدلا ہے، بروں کو برا بدلا ہے۔ ان کو روکو، ان سے سوال ہو، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، دنیا میں ہوتا ہے تکلیف میں اگر مدد کرتا ہے، مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ تمام تسلیم ہو جائیں گے، خبردار، خاموش کھڑے ہیں اور باتیں تک نہیں نکل رہی منہ سے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوں گے بعض کو پوچھنا شروع کر دیں گے، یعنی جیسے مجرم ہوتے ہیں نا، کسی کے سامنے پیش ہے تو کس کیے جا رہے ہیں، کیا کیسے بچے، یہ حالت ہوگی، عام باتیں ان سے نہیں ہو سکتی۔ قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتون عن الیمین، اب وہاں بعض لوگ وہ ہیں جو گمراہ ہوئے اور بعض وہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا، پیچھے بات گزری نا، جن کی عبادت کی ہے وہ بھی جمع اور جنہوں نے کیا وہ بھی جمع۔ اب یہ انہیں ڈانٹ رہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے خام غلط کی، میں نے چوری کی، میں نے ڈکیتی کی، میری فلانی عادت خراب ہوئی، میں نے تمہاری بندگی کی، اللہ کی چھوڑی، یہ جو بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوگا۔ پیچھے آپ نے پڑھا، آگے بھی بات آ رہی ہے، جو جگری یار ایک دوسرے کا دشمن بنیں گے، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تو یہ ڈانٹیں گے، ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتون عن الیمین، بے شک تم ہمارے پاس دائیں سائڈ سے آتے تھے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، بظاہر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن سمجھنے کی ہے تھوڑی سی، کہہ رہے ہیں کہ تم دائیں رخ دائیں سائڈ سے ہمارے پاس آتے، کیا مطلب اس کا؟ دائیں طرف سے آتے تھے، کبھی سوچو کسی کیا مطلب؟ تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے، بڑی فلسفے کی بات قرآن نے کی۔ دیکھیں یہ ہمیشہ جو گمراہ کرے گا وہ گڑ میں زہر دے گا، یہ کرے گا، اچھی راہ چل کر بری راہ لگائے گا، چمکتی دمکتی باتیں کر کے پھنسائے گا، یہ بات ہے۔ تو اس لیے کہ ہمیشہ تم اچھے روح میں آئے اور چیز تم نے گندی دی، دائیں سائڈ اچھائی کی علامت ہے نا، دائیں سائڈ سے آتے تھے۔ دیکھیں اسی ابلیس نے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی تھی کہ میں خیر خواہ ہوں آدم علیہ السلام کے سامنے، اور بس درخت کھا لو۔ اب یہاں دائیں سائڈ ہے نا، اللہ کا نام لیا، قسم اٹھائی ہے، اور خاص طور پر مومن آدمی کو اللہ کا نام دھوکہ زیادہ دیتا ہے،
مومن کے سامنے جب آپ 1 لاکھ فائدے کی چیز کا بیان کریں وہ کم متاثر ہوگا. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تو پھر کہتے ہیں اللہ کا نام اپنے لیے کافی ہے، میرے لیے قرآن آپ نے اٹھا لیا بس یہ کافی ہے. تو اس لیے پھر یہ چونکہ کسی حد تک ان کی فطرت میں وہ مذہب کے جذبات تھے، تابعداری کے تھے، لیکن اگلوں نے پکڑ کے اپنا بندہ بنا دیا اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے، اور غیر اللہ کی بندگی شروع کروا دی، بدعات پر لگا دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس دائیں سائڈ سے آتے تھے، اچھے بن کر آتے تھے. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، بلکہ وہ کہنے کہ تم مومن نہ تھے، خود تم مومن نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان، ہمارے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل کوئی حجت نہیں تھی. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. ہم نے تھوڑی تمہیں زبردستی گمراہ کی، کل بھی ایسی بات گزری تھی. ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی تم پر، ہم نے حکم دیا تم نے بات مانی تو خود ہی گمراہ. یہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوا ہوتا ہے وہ خود بھی مجرم ہے. مجرم بڑے کہہ رہے فلانے نے گمراہ کیا، خود بھی یہ مجرم ہے. اگر اس کے اندر کچھ عقل ہوتی ہے کیوں اس استاد کے پاس بیٹھا جو پڑھنے کا نہیں، اس ادارے کے اندر کیوں گیا کہ جو پڑھنے پڑھانے کے اس درگاہ یہ کیوں گیا یہ بندہ، اس سے دوستی کیوں کیا جو گمراہ ہے اور گمراہی پر مشہور ہے وہ بندہ. خود جب جراثیم ہوتے ہیں جی دنیا کمانی ہے، فائدے ہیں جی، کبھی سیاسی لیڈر کبھی مذہبی لیڈر، اپنے پیسے ہیں، اپنے معاملات ہیں، منفعتیں ہیں، شہرتیں ہیں، وہی ذہن میں ہوتے ہیں، اس لیے گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود بھی سرکش تھے، تمہارے اندر خود بھی گندگیاں تھیں. حق علینا قول ربنا انا لذائقون، پر سچی ثابت ہوئی ہے پر رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم ہی چکنے والے ہیں عذاب اللہ کے. انا ہمیں اللہ کا عذاب ملے گا، اللہ کے عذاب کی بات سچی ثابت ہوگی اور کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. فاغویناکم انا کنا غاوین، ہمیں تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی گمراہ اور سرکش تھے. ہم نے تمہیں گمراہیاں دکھانی تھی پر گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، بے شک آج کے دن ہم سب جو ہیں، بے شک وہ جو ہیں فی العذاب مشترکون، مشترک ہوں گے، ایک ساتھ رہیں گے. انا كذلك نفعل بالمجرمین، بے شک ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ایسی سزا دیتے ہیں مجرموں کو. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، بے شک یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا کہ دین جی، تو دین کیا چیز جی، دین تو پرانی چیز ہو گئی ہے جی، جدت قدامت پسندی کیا کرنی ہے، اب جدید دور ہے جی، اب یہ مولانا صاحب کی باتیں ہو گئی ہیں، اب نہیں جی، ایڈوانس دور ہے، ترقی یافتہ دنیا ہے، بڑی باتیں دنیا چاند کو پہنچ گئی ہے جی. آپ نماز روزہ یہ کیا ہے، یہ جو ملحد ذہن سنتے ہیں آپ اور خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو یہ ہے جی لا الہ الا، جب کہتے ہیں لیس تک خود کو بھی اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے. جتنے بھی یہ دل کو دین پر بولنے والا طبقہ ہے، یہ اکثر ان کے اندر یہی بیماری استکبار کی بیماری ہوتی ہے. یہ دین کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، دنیا کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور دینداروں کو معمولی سمجھتے ہیں، پھر ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ شیطانی صفتیں پیچھے گزر چکی. صحیح بخاری کی 150 نمبر حدیث، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. ہمیشہ فرماتے ہیں مجھے اس انسانیت سے لڑنے کا حکم دیا گیا، قتال کرنے کا، حتیٰ کہ تمام لا الہ الا اللہ کے پابند ہو جائیں اور اس کلمے کو صحیح قبول نہ کر لیں، ان کے خلاف میری جنگ جاری رہے گی. تو جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، دین پر عمل کرو، دین کی طرف آؤ، یستکبرون، تو تکبر شروع کر دیتے ہیں. آگے انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ.